اس چیز شروع کریں گے. حالانکہ بسم اللہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے بہت بعد میں آتا ہے، لیکن چونکہ ہم بسم اللہ سے ہی قرآن کی سوروں کی ابتدا کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً کم و بیش تمام کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو ہم پہلے قرآن کی چونکہ بسم اللہ آیت بھی ہے، یاد رکھیے سورہ نمل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی رانی کو خط لکھا، لیٹر لکھا، تو پھر اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے شروعات کی. قرآن کے اندر جو ہے بسم اللہ ایک آیت کی شکل میں بھی ہے، اور اکثر صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیں. تو بسم اللہ سے انشاءاللہ العزیز ہم بات کو اپنی شروع کریں گے. تو آئیے سب سے پہلی چیز جو ہے بسم اللہ، ویسے سورۃ الفاتحہ بہرحال اس کا ایک حصہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نمل جو ہے اس کا بھی بہرحال ایک حصہ ہے. بسم اللہ کے تعلق سے یاد رکھیے اس کے اتنے فضائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں قرآن کی بعض آیتوں کے فضائل میں سے آدھے فضائل تو اسی کے ہم دیکھ سکتے ہیں. چونکہ قرآن کی ہر آیت کی فضیلت اور ہر جملہ یا لفظ کی فضیلت تو نہیں ملتی ہے، لیکن جو ملتی ہے ان میں سے بسم اللہ کی بہت 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 زیادہ فضیلت ملتی ہے. آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان کیا، اس میں سے ایک جو ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے کھایا جائے، اس میں برکت پڑ جاتی ہے. مطلب کھاتے وقت انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. اور وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے. کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، مطلب مطمئن نہیں ہوتے کھانے کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، مطلب تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو. تو کہاں ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے غرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم الگ الگ کھاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، کھانا اکٹھے کھایا کرو، مطلب کھانا کھاتے وقت ساتھ مل کر کھایا کرو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اس کھانے پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائیں گی. تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے. تو لہٰذا ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ کھائیں، مل کر کھائیں، اور مل کر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بسم اللہ پڑھیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گا، اور ہم جب کھائیں گے تو سیر ہو کر، مطلب مطمئن ہوں گے کھانے کے بعد. ورنہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کبھی کھانے سے مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں. وہ اس لیے کہ نہ تو ساتھ کھاتے ہیں، بلکہ آج کل کا سسٹم تو یہ الگ الگ کھاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کی کتنی بیماریاں مجھے لگ سکتی ہے نا. ٹھیک ہے، کچھ بیماریاں ہیں جو لگ سکتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے لگیں گی نا. ہر بیماری کے تعلق سے سائنس نہیں کہتی لگ جاتی ہے. ہاں کچھ ہے جو لگتی ہے، کنٹیجس ڈیسیز جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، لیکن وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے. احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اونٹ کو بغیر خارش، کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں کے باڑے سے الگ رکھا. یہ تو احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ تھا کہ بیماری دینے والا اللہ ہے، یاد رکھیں. تو ساتھ کھانے کے بڑے فضائل یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے، اس کے بڑے فضائل. ٹھیک ہے، تو ساتھ کھانے کے فضائل ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے برکت ڈال دی جاتی ہے. اسی طرح بسم اللہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت فرمایا کہ جس نے کھانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے. اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی نہ جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے. مطلب انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے وقت تو شیطان اس میں اختیار کر لیتا ہے، مطلب جس نے پڑھا جائے تو اس کا اختیار نہیں چلتا، یاد رکھیے. تو کھانے سے پہلے ہم ضرور بسم اللہ پڑھیں. اسی طرح جو ہے رات کو سونے سے قبل دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا. ٹھیک ہے، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازہ جو ہے بند کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا. رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو. جن دروازوں پر بسم اللہ پڑھ کے بند کیے جاتے ہیں اس پہ شیطان اس کو کھول نہیں سکتا. ایک روایت میں کہ شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، مطلب جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں ہوتا تو شیطان کیا کرتا ہے، چور کی مدد کرتا ہے دروازہ کھولنے میں. اور جب بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، یا وہ خود دروازہ نہیں کھول سکتا. اسی طرح جو ہے بسم اللہ کے تعلق سے جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں ایک فضیلت یہ ہے، جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیے جائیں وہ شیطان جنات کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں. اسی طرح سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے، روشنی بجھانے سے پہلے، برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. دروازہ بند کرنا ہے، لائٹ روشنی بجھانا ہے، دیا بند کرنا ہے، برتن ڈھانکنا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. میں اگر عام زبان میں آپ سے کہوں تو بسم اللہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے، جب کوئی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نام سے لگا دے، کافی، اللہ کے نام سے لگا دے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. حدیث بخاری کی روایت ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں. جب اندھیرا ہوتا ہے مطلب دن اور رات ملتے ہیں، مغرب کا وقت،
شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر روک لینا چاہیے، اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو، مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہو، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، بچے محفوظ ہیں۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کے برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دو، اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رکھ دو، کوئی چیز آڑی رکھ دو، مطلب رات میں مغرب کے بعد بچوں کو اندر لے لینا چاہیے، عشاء کے بعد نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے، دیا بجھائے یا لائٹ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے پانی کا اگر کوئی برتن ڈھانکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکنا چاہیے۔ اسی طرح فرما رہے کوئی برتن کھلا ہو تو اسے ڈھانکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھانکو، اور اگر ڈھکن نہ ملے تو، کور نہ ملے تو کوئی چیز آڑی تو بھی رکھ دو کم۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ پانی پہ ڈھانک دو، کھانے پہ ڈھانک دو، اور اگر ڈھکن نہ بھی رکھ سکو، ڈھکن پورا ڈھکتا ہے نا، کوئی بھی چیز آڑی مطلب پورا نہ بھی ڈھکے تھوڑا ڈھک سکتے آپ، مثال کے طور پر پلیٹ نہیں ملی، ڈھکن نہیں ملا، اب جو چیز ہے برتن وہ آدھا ڈھک سکتا ہے تو اتنا ڈھک دو۔ اس لیے کہ حدیث میں الفاظ کیا مانا؟ حدیث میں الفاظ ہے جب انسان کھانے کو رات میں کھلا چھوڑتا ہے تو اس میں بیماریاں نازل ہوتی۔ اب آپ کہیں گے بیماریاں نازل ہوتی ہے تو پھر پورا ڈھکن ڈھانپنے سے اور آدھا ڈھکنے سے بھی کیا؟ جراثیم، مائکروبس تو ایسے رہتے کہیں سے بھی گھس سکتے۔ یہ معاملہ غائب کا ہے، غائب کا ہے کہ اللہ کیسے ڈھکن ڈھانکنے سے یا کوئی چیز رکھ دینے سے اس بیماری کو دور کر دے، اس تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اس سے پتہ چلا بیماریاں نازل ہوتی، آسمان سے اترتی، سمجھ رہے آپ؟ کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائش ہو، سمجھ رہے بات کو؟ تو نازل ہوتی تو ڈھانکنا چاہیے، رات میں ڈھانکنا، اور ڈھانکتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ کوئی پوری چیز ڈھانکنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھک دو، چاہے آدھا پون پاؤ کچھ تو بھی ڈھک جائے، اس لیے کہ جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ، لیکن حدیث میں آ گیا، ہم نے مان لیا۔ تو آپ کچھ بھی کرنا ہے، دروازہ بند کر رہے بسم اللہ، کھانا کھا رہے بسم اللہ، ہاں لائٹ بند کر رہے بسم اللہ، چراغ بجھا رہے بسم اللہ، کھانے پہ ڈھانپ رہے بسم اللہ، پانی پہ ڈھانک رہے بسم اللہ، ہے نا؟ آپ دیکھیے، اور بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بھی پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب یاد رکھ، بسم اللہ کہہ کر بھی کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے، علماء کے دونوں اقوال ہیں، مطلب اس سمجھ جو علماء کی دونوں ہے کہ دونوں بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ اکثر آدمی بسم اللہ آتا ہے تو کچھ نے کہا صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اور کچھ نے کہا بسم اللہ آتا ہے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے، جیسا قل اللہ احد پڑھ لیا کرو، مطلب قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پورا سورہ مراد ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکل رہے تو بھی کیا پڑھ کے نکلیں گے؟ بسم اللہ۔ آئیے حدیث کے الفاظ، ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کہ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں، یہ اس کا ترجمہ تھا، جب یہ پڑھ کے نکلتا ہے اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا، سارے کاموں میں اب جو تو گھر سے نکل کے کرے گا تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت، تیرے لیے یہ چیز، یہ دعا کافی ہو گئی، کفایت کر گئی، ہر طرح کی برائی اور خسارے سے تو بچا لیا گیا، بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اب شیطان کو کچھ باقی نہیں رہتا، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جس کی کفایت کی گئی ہے۔ شیطان کو دوسرا شیطان بولتا اب اس پہ تم کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے ہو چونکہ اس کی کفایت کی گئی، اس کی رہنمائی کی گئی ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم مطلب انسان کی اولاد، مرد ہو یا عورت ہو، کی شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اور ابن آدم کی شرمگاہ کے بیچ میں بسم اللہ پردہ بن جاتا ہے نا۔ اور شیطان ایسے وقتوں میں جب انسان کپڑے اتارتا ہے، اس کو تاڑتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت الخلا جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ، ہے نا، دعا اس کی کہ اللہ میں خبث اور خبائث، جو خبیث قسم کے بدترین مرد اور عورت ان میں ہیں، ان سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے؟ میل اور فیمیل دونوں، جن اور جنات جو برے ہوتے ہیں ان سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال بسم اللہ پڑھنے سے ابن آدم کی شرمگاہ انسان نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئیے مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے
اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے۔ جب آدمی گھر میں جا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے، شیطان بولتا ہے نہ آج رہنے کی جگہ ہے نہ آج یہاں کھانے کی جگہ ہے تمہارے، اپنے ساتھیوں کو بولتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہو گئی ہے، اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ سمجھ رہا؟ تو انسان اگر کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھے، شیطان بولتا کھانے کا انتظام ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں نہ داخل ہو تو شیطان کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل تو لیکن کھاتے وقت نہ پڑھے تو کہتا ہے آج رہنے کا نہیں ہوا لیکن کھانے کا ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل تو ہوا انسان لیکن کھانا کھاتے نہیں پڑا تو کہتا کھانے کا ہو گیا رہنے کا نہیں ہوا ہے۔ مطلب بسم اللہ کھانے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، کپڑے بدلنے سے پہلے، یا آدمی کپڑے اتار رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، تو شیطان دیکھ نہیں سکتا، انسان شیطان سے مکمل محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں بیوی کی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا رکھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، وہ یوں کہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ بس اگر اس نے ہم بستری کے دوران اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی، مطلب اس ہم بستری سے اگر اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی تو آپ فرماتے تو شیطان اسے کبھی ضر نہیں پہنچائیں گا، نقصان نہیں پہنچائیں گا۔ تو دعا ہمیں سکھا دی، تو ہم بستری سے پہلے، دروازہ کھولنے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، چراغ بجھانے سے پہلے، لائٹ بند کرنے سے پہلے، لباس بدلنے سے پہلے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس لیے کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، مطلب بہت ضروری، بڑا اہم ہے۔ وہاں بسم اللہ آ گیا تو گویا بسم اللہ قرآن سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے اللہ کے نام سے، گویا ہر کام کو اللہ رب العزت کے نام سے ہمیں شروع کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ناگہانی آفت، اللہ ایسی چیز جو ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے آپ نے، کوئی آفت آ گئی پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ سکینت نازل فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا بسم اللہ ماسٹر کی ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ کچھ نہ آئے تو یہ کر لیجیے آپ، ٹھیک۔ آئیے الفاظ سنیے، یہ جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے تھے، اس میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مشرکوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا ان لوگوں سے کون نپٹیں گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان سے نپٹوں گا۔ چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کیا، مطلب 11 آدمیوں سے انہوں نے اکیلے لڑا، ٹھیک ہے، اور قتال کی، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرک کی تلوار کی ایسی ضرب لگی، مطلب وہ لڑتے لڑتے ایک مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی، جس ہاتھ میں تلوار تھی وہ انگلیاں کٹ گئی، اور ان کے منہ سے سی کی آواز، انگلیاں کٹ گئی تو آواز نکلی، آدمی تکلیف سے، تو سی کی آواز نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو بسم اللہ کہتا، اگر تو سی کے بدلے اللہ کا ذکر کرتا، بسم اللہ کہتا، تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے حتیٰ کہ یہ لوگ بھی دیکھتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام کر دیا، تو آپ نے ان کی اس تکلیف پہ فرمایا کہ اگر تو اس تکلیف کی آواز میں کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور سارے لوگ دیکھ سکتے۔ تکلیف، مصیبت، پریشانی ہے نا، انگلیاں کٹ گئی، ایسی تکلیف آئی جس کا ایکسپیکٹیشن نہیں تھا، تکلیف نہیں تو بسم اللہ، بچہ گرا آپ کا بسم اللہ، آپ گر گئے بسم اللہ، ہر جگہ، ہر، اس لیے ماسٹر کی ہے، مطلب ایسی چابی جس سے ہر دروازہ کھلتا ہے نا، ویسی دعا ہے، ہر چیز کچھ مصیبت، پریشانی، مشکل، کوئی کام شروع کرنا ہے، کوئی کام ختم کرنا ہے، کوئی چیز کھل رہی ہے، کوئی چیز بند ہو رہی ہے، ہر جگہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، چونکہ اللہ کا نام بے انتہا برکت ہے جی، کوئی انتہا، کوئی لمٹ نہیں، لمٹ لیس جو اس کے نام میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اپنا معمول بنا لیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنے کی ایک عادت ڈالے، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کے ویسے بڑے بڑے فضائل ہیں، میں نے یہاں کچھ ہی رکھے، یاد رکھی، اور بھی ہے، وقت نہیں کہ میں ساری چیزوں کو بسم اللہ کی اور کیا کیا فضائل آتے رکھوں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ساری رکھ دیا۔ بسم اللہ کی اہمیت پتہ چل گئی، بسم اللہ بڑی اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم دوا کھائے تو بھی بسم اللہ پڑھیں، اس لیے کہ بسم اللہ سے تو برکت آ جاتی ہے، تو بہت سے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھ کے دوا کھاتے ہیں، تو نہیں، بسم اللہ پڑھ کے تو بیماری میں برکت آ جائیں گی، لیکن اگر تھوڑا عقل سے بھی سوچے تو دوا بیماری کے لیے کھاتے یا شفا کے لیے کھاتے؟ شفا کے لیے، تو برکت دوا میں آئیں گی یا بیماری میں آئیں گی؟ دوا میں آئیں گی، لیکن کیسا لوگ پتہ نہیں، بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، بلکہ اکثر لوگ بولتے ہیں دوا کھاتے ہو بسم اللہ نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اس سے برکت آ جاتی تو بیماری میں برکت آ جائیں گی۔ ارے میرے بھائی، دوا تم بیماری کے لیے کھا رہے ہو، لیکن دوا بیماری کو ہٹانے کے لیے کھا رہے ہو، تو دوا میں برکت آئیں گی یا بیماری میں؟ دوا میں،
تو پتہ نہیں لوگ اتنے انتہائی پیدل کیسے ہوتے ہیں اور ایسی کیسی بے خوفیاں کرتے ہیں. اور شریعت میں اپنے دماغ ہر چیز کھاؤ تو بسم اللہ، ہر چیز پیو تو بسم اللہ. تو دوا بھی کھاتے ہو تو بیماری کے اگینسٹ کھاتے ہو، بیماری کے رد میں کھاتے ہو، بیماری ختم کرنے کھاتے ہو. تو بیماری میں کیسے برکت ہوں گی؟ دوا میں جب بسم اللہ پڑھا جائے گا تو دوا میں اللہ شفا میں برکت دیں گا، بیماری کو ختم کریں گا. عجیب و غریب لوگ کرتے ہیں. تو بہرحال دوا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ، سمجھا؟ اس لیے کہ اللہ کا نام بے انتہا بابرکت ہے. اور ہو سکتا ہے بڑی معمولی دوا بھی اللہ کے نام سے کھائی جائے تو انسان شفایاب ہو جائے چونکہ رب کا نام لیا، اور بڑی بھاری دوا بھی کھا لے رب کا نام نہ لیا تو شفا نہ نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ کو اپنا ہم معمول بنا لیں ہر کام سے پہلے. جب بڑوں کو بچے بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے عادی ہو. سبق لے سکتے ہیں یا ابراہیم جیسے بنو، یہ آج ہم دیکھیں گے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. اولئک الذین ھدی اللہ، اللہ رب العزت انبیاء کے واقعات سناتا ہے اور پھر کہتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ، یہ انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے. فبہداہ مقتدی، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرنا، تو تم ان کے ہدایت، ان کے طریقے پر چلنا. ابھی لفظ دیکھیے مقتدی کا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں، عربی جانتے ہو نہ جانتے ہو، نماز کو مسجد میں آتے ہیں تو امام کے پیچھے جو آدمی امام کے جیسی حرکت کرتا ہے ہو بہو، اس کو بولتے ہیں مقتدی، فالوور. امام نے اللہ اکبر کہا، اس نے بھی اللہ اکبر کہا، تو بولتے ہیں مقتدی ہے، وہ امام ہے، یہ فالوورز ہے اور وہ لیڈر ہے ان کا آگے جو کھڑا ہے نا. تو اسے کہتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ، یہ انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے. فبہداہ مقتدی، تو تم لوگ ان کی ہدایت کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا، جیسا انہوں نے کیا ویسا کرنا. طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہدایتیں ان مواقع پہ جو انہوں نے کام کیا وہ کام تم کو بھی کرنا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر 25 انبیاء کا نام لیا ہے، اور اس سے ہٹ کر کچھ کا تذکرہ ہے، نام نہیں ہے، لیکن تذکرہ علماء لکھتے ہیں تفسیر کے اندر یہ اس نبی کا واقعہ ہے، اس نبی کا واقعہ ہے، نام نہیں ہے. جیسے سورہ یاسین کے اندر 3 نبی آئے، پہلے ایک آیا، اس نے دعوت دی، لوگ نہیں مانے، اللہ نے اس کی تقویت کے لیے اور 2 بھیجے، ہو گئے 3 نبی، لیکن تینوں کا نام نہیں پتا ہے. شمعون علیہ السلام کا واقعہ ہے لیکن آپ کا بھی نام نہیں ہے. صحابہ نے، تابعین نے، اقوال موجود ہے کہ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ اس نبی کا واقعہ تھا، طالوت اور جالوت کا جو واقعہ تھا. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیں. تو لہٰذا 25 کا نام لیا، کچھ کا تذکرہ کیا. انبیاء تو 1,24,000 کے قریب آئے حسن روایت کے مطابق. تو جب 1,24,000 آئے تو پوروں کا نام اور پوروں کا واقعہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ ان 25 کا نام لینے میں اور کچھ کے واقعہ سنانے میں قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہدایت موجود ہو گئی ہے، یاد رکھیں. مطلب اب ان 25 انبیاء کے جن کا نام لیا گیا اور جن کا تذکرہ کیا گیا، اتنے واقعات ایک انسان کے لیے قیامت تک ہر فتنے سے بچنے کے لیے کافی ہے. اس بات کو سمجھنا ہے. اور ان کو جو ان کے واقعات کو بیان کیا گیا اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے. طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا، لیکن ان کی ہدایتیں لی جائیں گی. اور ہر نبی کے واقعے کے اندر ایک مختلف ہدایت ہے، ایک مختلف پہلو زندگی کا، یاد رکھیں ہر نبی کے. جیسے آج کل کے نوجوانوں کے لیے یہ بات گزارش کروں گا، والدین سے بھی گزارش کروں گا، پہلے بھی جمعہ خطبہ میں کر چکا ہوں کہ آج کل کے نوجوانوں کو جو عشق مزاجی کے چکر میں، لو افیئر کے چکر میں، اور پتہ نہیں کتنے قسم کے سیکشول ریلیشن شپ کے چکر میں ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج جو سن رہے ہیں وہ یہ سب کر رہے ہیں، لیکن سماج میں یہ سب ہو رہا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو ایک الگ بات. تو یوسف علیہ السلام کی زندگی نوجوانوں کے سامنے رکھو کہ کتنا بہترین خوبصورت نوجوان، اور اس کے بعد فطرت سے ہٹ کر، فطرت کیا ہے دنیا میں بتائیں نا آپ کو، فطرت یہ ہے کہ مذکر مؤنث کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. فطرت سے ہٹ کر یہ خاتون ان کے اوپر جو گرویدہ ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے ڈر کر وہ عمل نہیں کیا جس کا وہ آفر دے رہی تھی. حالانکہ مالدار تھی، مقام رکھتی تھی، کوئی بات باہر لیک ہونے کا چانس نہیں تھا، برائی خاموشی سے ہو جاتی تھی، بات دب جاتی تھی، لیکن کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس واقعے میں یوسف علیہ السلام کی ہمارے لیے یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے. پیرنٹس، والدین سمجھائے بچوں کو بیٹھ. تو ہر نبی کا واقعہ آپ جو بھی پڑھیں گے اس میں ہدایت کے کئی واقعات. طریقہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن ان کے واقعات سے ہم کو ہدایت لینا ہے، سمجھ لینا ہے، نصیحت لینا ہے، کنکلوژنز نکالنا ہے. اسی لیے تو واقعات بیان کی گئے. مجھے بتائیے، آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں وہی واقعات بچوں کو سناتے ہوں گے نا. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹرز کے واقعات سناتا ہے، جس نے محنت کی، مشقت کی، راتوں کو جاگا، فلاں کیا، تکلیفیں اٹھائی، پتہ نہیں کیا کیا بیچ کر اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کیا، فیس نہیں بھرنے کی وجہ سے 1 سال فیل رہا، بیک لاگ آ گیا، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن آج ہی کامیاب ڈاکٹر بن گیا. تو قصے سنائے جا رہے ڈاکٹر کے. سائنٹسٹ بنانا چاہے تو قصے سنائے جا رہے سائنٹسٹ کے. ہوتا ہے نہیں، نیچرل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بنانا چاہتا ہے، اس نے وہی کہانیاں، وہی قصے، وہی واقعات ہم کو سنائے. اب ویسے اردو زبان میں قصہ جو ہے ایک ایسی چیز کو بولا جاتا ہے جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتا ہے. حقیقت پہ مبنی چیز کو واقعات بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کو قصص بولتے ہیں، وہی قصہ ہوتا ہے. تو اللہ نے سٹوریز سنائی تاکہ ہم ان کے جیسے بنیں. تو انہی سٹوریز میں
جس کو فالو کرو اللہ خود کہہ رہا ہے. ایک سٹوری ہے، ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اور ابراہیم علیہ السلام کو واقعے سے ہم کو نصیحت تو لینا ہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت ان کے تعلق سے قرآن میں 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ دوسری ہی شخصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کے تعلق سے یہ بات کہا گیا یا کہی گئی. یہ دوسری شخصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا، دوسرا ان کے بارے میں کہا، اور 2 بار کہا کی سورہ میں. اللہ رب العزت قرآن فرماتا کہتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم میں اسوہ حسنہ ہے، اچھا نمونہ ہے، اچھی مثال ہے، ان کو دیکھ کر چلو. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کی گئی. اور دوسری شخصیت سے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے بارے میں اس صورت کے اندر 2 بار، ایک کے بعد ایک 2 بار بیان کیا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام ہم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی کے تحت ہم کو ان کی ہدایت کی اقتداء اور پیروی کرنا ہے. تو آئیے ان کے واقعے سے کچھ کنکلوزیو پوائنٹس، ان کی سیرت سے کچھ مختصر چیدہ موتی جس کو کہیں گے وہ آپ کے سامنے آج اس خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم بھی ابراہیم جیسے بنیں، ان کے طریقے پر چلے، اللہ کو جیسے انہوں نے راضی کیا وہ کرے، جو صفتوں کے وہ حامل تھے وہ سب ہم کرے. بہرحال وقت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفتیں اور خصوصیتیں کیا تھی وہ آپ کے سامنے رکھوں، وہ کبھی موقع ملا تو ہم پھر دیکھیں گے. لیکن آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وہ کارنامے، وہ کام جو انہوں نے کیا ویسے بننے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ابراہیم علیہ السلام اتنی اہم شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کا واقعہ بیان کیا، واقعہ بیان کر کے ان کے واقعے کے اندر سے کچھ چیزوں کو قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے جو ہے شاعر بنا دیا. شاعر سمجھتے ہیں، علامتیں اور نشانیاں بنا دیا. عمرے اور حج کو جاؤ تو صحیح کرو، یہ ان کی زندگی کے، ان کے بیوی کے واقعے سے لیا گیا ہے. ہر سال استطاعت ہے تو قربانی کرو، یہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹے کے واقعے سے ہم کو لے کر دیا گیا ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے بہت یا بے حد گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے. تو ان کی زندگی کا مطالعہ ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جس کے تعلق سے گزارش کروں گا، موقع ملا تو کبھی ہم دیکھیں گے بھی، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام. یہ ایک ایسے نبی ہے جس کی پیدائش، قرآن و سنت دونوں ملا کر ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات اور قبر تک کے تذکرے ملتے ہیں. یہ واحد نبی، اور اتنے واقعات ہیں کہ کم و بیش ہر بڑے صورت میں ان کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے. تو گویا یہ بھی بڑی اہم شخصیت ہے. اور اس کے بعد کوئی نبی ہے جس کا تذکرہ اس کے بعد ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنانا. آئیے آپ کی زندگی سے جو واقعات ہم کو ملتے ہیں اس میں سب سے پہلا واقعہ ہم کو ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خوب جدوجہد کی اور توحید کی دعوت لوگوں کو دی، اور حق اور باطل کے خلاف حق پر جم گئے. توحید کی دعوت یہ سب سے اہم چیز ہے آپ کی زندگی کی، یاد رکھیے. کیونکہ آپ جب نبی بنائے گئے کوئی مسلمان دنیا میں نہیں تھا آپ کے علاوہ، تو آپ نے سب سے پہلا کام توحید کی دعوت دی. یہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اگر ترجیحات دینا ہے، کسی کام سے کام شروع کرنا ہے دین کا، تو سب سے پہلے وہ توحید کی دعوت سے شروع ہوگا. کیونکہ جس کے بعد توحید کی دولت نہیں، جس کے بعد اللہ کو ماننے کا صحیح تصور نہیں، باقی اس کے اعمال اس سے کچھ کام نہیں آنے والے، یاد رکھیں. چاہے پھر اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان کی زندگی سے سب سے پہلی چیز جو ہم کو ملتی ہے وہ توحید کی دعوت ہے، اور حق پہ جم جانا اور برائی کے خلاف اڑ جانا، یہ آپ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے ملتا ہے. تو ہم بھی یاد رکھیے توحید کی دعوت لوگوں کو دے، توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچائے، توحید کا پیغام اپنے بھائیوں مطلب مسلمانوں میں پہنچائے، توحید کو لے کر ہر جگہ ہم پہنچے. یہ سب سے اہم مشن تھا. اسی کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے گئے تھے، اور اسی مشن کو لے کر صحابہ پوری دنیا میں نکل گئے تھے. اور یہی ان کا اصل مقصد تھا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا، اور شیطان کی بندگی سے ان کو نکالنا. اور شیطان کی بندگی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے وہ شیطان کی بندگی ہے، وہ طاغوت ہے، یاد رکھیے. تو طاغوت یاد، ہر نبی کا پیغام تھا کہ انہوں نے طاغوت کو چھوڑنے کا حکم دیا، فاجتنبوا الطاغوت، طاغوت کو چھوڑنے کا اپنی قوموں کو حکم دیا. تو ہمیں بھی اس پیغام کو لے کر چلنا. یہ سب سے اہم دعوت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کو توحید کی طرف نہیں بلا رہے ہیں. توحید کی دعوت دینے سے ڈر رہے ہیں، اقوام عالم سے ڈر رہے ہیں، اپنے وطن میں ڈر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے توحید کی دعوت جب چھپائی جاتی ہے تو حالات بگڑ جاتے ہیں. توحید کا پیغام جب سنایا جاتا ہے تو حالات برابر ہوتے ہیں. ہم لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں، توحید کا پیغام سنایا جائے گا تو حالات بگڑ جائیں گے، ہم سمجھ رہے ہیں توحید کا پیغام چھپایا جائے گا تو حالات اچھے رہیں گے. یاد رکھیں نہیں، اس پیغام کو چھپانے کے نتیجے میں یہاں تک قومیں پہنچ جاتی ہے کہ وہ آپ کی گردن پر بھی ہاتھ ڈالنے لگتی ہے کہ آپ کیوں، کیونکہ ان تک وہ پیغام نہیں پہنچا جو پہنچانا چاہیے تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسی کا نمونہ ہے. پوری سیرت ہم نے دیکھی، اس میں واقعات بھی دیکھی. تو توحید کی دعوت اور حق پر اڑ جانا اور باطل کے خلاف کھڑا ہو جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے. ابراہیم جیسے بنو، توحید کی دعوت دو، حق پر ڈٹ جاؤ، اڑ جاؤ اور حق کو لوگوں تک پہنچاؤ، باطل کی فکر نہ کرو. دوسری چیز یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یاد رکھے
اللہ کے راستے میں وقت کی قربانی دی. ابھی وقت کی قربانی کی بات میں خاص اتنے اوپر کیوں لا رہا ہوں توحید کے بعد؟ اس لیے کہ آج کا دور اور حالات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو کتنا پیسہ چاہیے لے لیجئے، وقت مت مانگی بس مجھ سے، کسی بھی چیز کے لیے وقت مت مانگی. جیسا مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس چلے گئے، بھائی مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، تعلیم کا فلاں فلاں، پیسے لے کے چل جاؤ، میرے کو آؤ مت بولو، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے انسان کے پاس، کسی کام کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس، نماز وغیرہ کو آ جائے تو بڑی بات، وقت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سب سے بڑی مثال ہم کو ملتی ہے، اللہ کے لیے وقت کو نکالا، زندگی کو لگا دیا، اپنے مشن کو پہچان لیا. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، اگر اللہ کے نام وقت لگانا ہے تو کیا پھر تجارت کرنا، تعلیم حاصل کرنا، اسکول کالج جانا، یہ سب کیا چھوڑ دیں ہم؟ نہیں، یہ سب بھی کرنا ہے، لیکن یہ پرائمری نہیں رہیں گا، ہمارا سیکنڈری رہیں گا. کبھی بھی ہم نے کیا ان تمام چیزوں کو پرائمری کر دیا، خالی وقت بچ جائے تو پھر دیکھیں گے دین اور شریعت اور تعلیم اور تربیت اور اخلاقیات، وہ دیکھیں گے بعد میں. تو ہم اس کو سیکنڈری پریفرنس دے رہے ہیں، شریعت چاہتی ہے اس کو پرائمری پریفرنس دے، چونکہ باقی چیزیں تو خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی. اس کے نتیجے میں یاد رکھیں کہ دنیا کی مثال ایک سائے کی جیسی ہے، اگر تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ کبھی ہاتھ میں نہیں آنے والی ہے. دیکھیے آپ، لائٹ ہے اور آپ چل رہے اور سایہ آگے چلتا ہے آپ سے، آپ پکڑنے جاؤ اس کو، آتا ہے آپ کے ہاتھ میں کبھی؟ بچے کھیلتے ہیں دیکھیے سائے سے، لیکن وہ کہتے ہیں دنیا سے منہ پھیر کر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، دنیا خود تمہارے پیچھے آئیں گے. جیسے آپ سائے کے پیچھے بھاگو گے، سایہ ہاتھ نہیں آتا، پلٹ جاؤ اور چلنے لگو روشنی کی طرف، سایہ خود بخود دیکھو پیچھے آتا ہے تمہارے، تو دنیا پیچھے آئیں گی. پھر تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اس کی مثال ہے. جب انہوں نے دین کو سب سے اہم جانا تو دنیا دوڑ دوڑ کر پیچھے آئی، قدموں میں لوٹ لوٹ کر آئی، کہ پریشان ہو رہے تھے کہ بھائی اس کو جھٹکنا ہے. یہ حالت تھے، یاد رکھیں، یہ حالات تھے، یاد رکھیں، اور ایسا ہی ہوا. یاد رکھیں، دنیا آتی ہے جب انسان دین پہ چلتا ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں، وقت نہیں دیں گے دین کو، دنیا میں زیادہ وقت دیں گے تو دنیا ڈیولپ ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ ہم سے پہلے لوگوں کی مثالیں لے لو آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لے کر تقریباً 14ویں یا 15ویں صدی تک لے لو آپ. مسلمان جب دنیا دین میں آگے تھے تو دنیا میں سب سے آگے تھے، یہ نمونے بن گئے تھے انسانیت کے لیے. اور جب دین کو چھوڑا تو دنیا میں بھی سب سے پیچھے ہو گئے. تو اس بات کو آپ سمجھ لو، اس بات کو ہم سمجھ لیں. اور واقعات بھرے پڑے ہیں ایسے کہ جب دین پر لوگ چلے، دنیا ایسی آئی جس کی کوئی انتہا نہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بچے جو ہے مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، اور ایک تاج ہے اس کو پیر سے دھکا دے رہے ہیں، جو وہ رول ہو رہا ہے نیچے کی طرف، رول ہوتے جا رہا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رک کر پوچھا، وہ کس کا تاج ہے یہ جس سے بچے کھیل رہے ہیں؟ تو کہا قیصر کا تاج، خسرو کا تاج ہے، پرشین امپائر کا جو ہیڈ ہوتا تھا، یاد رکھیے، یہ اس کا تاج ہے. مدینے میں بچے اس تاج سے کھیل رہے ہیں، یاد رکھیے. تو یہ حال تھا. جب دین میں آگے بڑھے تو دنیا پیچھے آئی، دولت پیچھے آئی، تجارتیں پیچھے آئی، تعلیم، تربیت، سائنٹیفک انوینشنز پیچھے آئے، سب آیا پیچھے. جب ہم نے سمجھا یہ باقی چیزیں مین ہے، تعلیم میں آگے بڑھو، سیاست میں آگے بڑھو، اقتصادیات مطلب اکنامکس فائنانس میں آگے بڑھو، فلاں میں آگے بڑھو، دین کو بعد میں سیکنڈ پریفرنس، تو پھر دنیا بھی ہاتھ سے گئی، دین بھی ہاتھ سے چلا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے وقت کو اللہ کی راہ میں قربان کیا. جوانی، بچپنا، جوانی، ہر چیز، بڑھاپے تک، اولڈ ایج تک، بہرحال اللہ کی راہ میں خدمت کرتے رہے. سفر اور کیا کچھ نہیں کیا، بہرحال واقعات بھرے پڑے ہیں. تو وقت دیجیے اللہ کے لیے، کیونکہ یہ اصل چیز ہے جو انویسٹ کر سکتے آپ، اور اسی کا بدلہ آخرت میں ملنے والا. یاد رکھیے. اور وقت کیا چیز ہے، یاد رکھیے، گزر جاتا ہے، واپس نہیں آتا ہے. اس لیے اس کو عربی میں عصر کہا جاتا ہے. عصر کہتے ہیں ایسی چیز کو جو گزر جائے تو واپس لوٹ کر نہ آئے. جیسے کہ آپ نے نیمبو کو لے کے نچوڑا، ایک بار نچوڑ لیا، اس کو بولیں گے عصر. اب واپس ڈال سکتے ہیں اس رس کو اندر؟ نہیں. جانور کا دودھ دھو دیا، اس کے تھن سے نکال دیا، واپس ڈال سکتے ہیں؟ اب نہیں، اس کو بولتے عصر. اسی لیے زمانے کو بھی گزرتے ہوئے کہتے ہیں عصر، چونکہ گزر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا ہے. تو یہ رائٹ، سب سے اہم، سب سے موسٹ امپورٹنٹ انویسٹمنٹ آپ کو جو کر سکتے ہوئے اللہ کی دین کے لیے وقت لگائیے. نمازوں کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دینی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے پرائمری وقت ہمارا اس کے اندر لگے. بعد میں آپ کام بھی کرتے رہیے، مجھ سے کوئی روک نہیں رہا، لیکن وقت لگائیے دل کے ساتھ، مجبوراً نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وقت لگا دیا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا، ایسی شخصیت بنا دیا. بہرحال تیسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے، یاد رکھیے، جان اور مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. جان اور مال سب قربان کر دیا. اپنی جان لگا دی اللہ کی راہ میں، اپنا مال لگا دیا اللہ کی راہ میں. ایک آدمی کے بارے میں تصور کیجئے، دنیا کے مختلف علاقوں میں صرف وہ اللہ کے دین کی دعوت دینے گھوم رہا ہے، تو جان مال سب لگ رہا ہے، جو بھی ارننگز اور انکمز آتی ہوں گی خرچ کر دیتے ہوں گے. انبیاء علیہ السلام لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں تھے، بیٹھ کر نہیں کھاتے تھے. یاد رکھیے، انبیاء علیہ السلام نے علی الاعلان اپنی دعوت میں کہا، ہم تم سے کوئی اجر دنیا کا نہیں چاہتے ہیں، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے. تو کوئی بھی نبی یاد رکھے ڈیپینڈ نہیں تھا کسی پر، حالانکہ اتنا موسٹ امپورٹنٹ ورک کر رہے تھے.
تو انہوں نے جان اور مال، ظاہر سی بات ہے اب اتنا آدمی جو دین کے لیے وقت لگا رہا ہے بہت زیادہ سرمایہ نہیں کر پاتا، بچا نہیں پاتا، خرچ ہو جاتا ہے اس کا۔ اور آپ اللہ کی راہ میں یاد رکھیے جان اور مال اپنا سب کچھ لٹا چکے تھے، جس کے نتیجے میں، اور اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی پہلے بھی، اللہ تعالیٰ قربانیوں کا قدردان ہے، وہ قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، یاد رکھیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز اور ایسٹ انسان کے پاس تھا، جان اور مال کی قربانی اللہ رب العزت کی راہ میں لگا دی۔ آج ہم یہ کام کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تھوڑی سی اگر آنچ آ جائے مجھ پر اگر توحید کی وجہ سے تو میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیوں رشتے خراب کرنے کا، کیوں پڑوسی سے معاملہ خراب کرنے کا، کیوں ایسا کرنے کا، چھوڑ دو نا، اور چھوڑ دے رہے چیزوں کو یاد رکھیے۔ مال خرچ کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ رحم کرے، اللہ کے چند بندوں کو، نیک بندوں کو چھوڑ کر سب کا معاملہ یہ، وہ چاہتے سارے کام زکات میں نپٹا دی جائے امت کے، کوئی بھی کام بولتے زکات چلتی کیا، سارے چیزیں 2.5% میں نپٹانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی سال میں نصاب کو مال پہنچتا ہے تو نکلتی ہے، ورنہ کسی کی نکلتی بھی نہیں ہے، تو وہ سب کام 2.5 میں نپٹا لو۔ آپ مسجد بنانا ہے تو زکات میں نکال لو، مدرسہ زکات میں چلا لو، اسکول زکات میں چلا لو، سب 2.5 میں ایڈجسٹ کر لو۔ اور اب تو لوگ اس سے بھی نیچے آ چکے ہیں، وہ انٹرسٹ میں ہوتا ہے کچھ، نعوذ باللہ انٹرسٹ چلتا ہے کیا اس کے لیے، اور انٹرسٹ کے لیول پہ آ گیا، 2.5 سے بھی نیچے چلے گئے۔ انٹرسٹ کہاں کا چلتا ہے بول رہے ہیں، بتاؤ، وہ وہاں دینا چاہتا ہوں میں، جو کہ اتنا انٹرسٹ میرے پاس آ رہا ہے، اپنے انکم کا پرائم، اپنی کمائی کا سب سے بیسٹ۔ تو 2.5% تو فرض ہے، 97.5 کے بارے میں کیا ہے، وہ محبت کی زکات ہے، یہ شریعت کی زکات ہے، 2.5% دینا ہی ہے۔ لیکن جب اللہ سے بندہ محبت کرنے لگتا ہے تو 97.5 ہی نکال دیتا ہے، چونکہ وہ محبت کی وجہ سے زکات مطلب خرچہ کرتا ہے اللہ کے راہ میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے جان و مال خرچ کرنے میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا، معمولی چیز نہیں، یاد رکھیے۔ لوگ جب کمانے باہر جاتے ہیں نا تو کبھی ایئرپورٹس پہ کھڑے کے دیکھیے، کمارا بھی ہے تو وہ لوٹ کے ماں سے ملنے آ رہا، باپ سے ملنے آ رہا، رشتہ دار سے ملنے، اس کو دل جانا چاہتا نہیں، حالانکہ واپس آنے والا ہے، تھوڑی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اس کو بیچا تھوڑی یا غلام تھوڑی ہو، تو بھی اس کا دل لگتا ہے، صرف گھر چھوڑ کر کمانے کے لیے جا رہا ہے، حلال ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو یہ حال ہے۔ پھر اگر بیوی بچے پیچھے ہو پھر تو لینے پہ دے رہے ہیں، جس کو رو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، جانے کے بعد دل نہیں لگ رہا ہے، اس کا یہ ہو رہا ہے گھر چھوڑنے سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر گھر چھوڑ دیا اپنا۔ والد نے وارننگ دی تھی نا، ابراہیم اگر آج کے بعد تم نے کچھ کہا تو تمہیں کیا کروں گا، پتھر مار کے قتل کر دوں گا۔ تو ابراہیم نے کہا تم پر سلامتی، اور گھر چھوڑ کر نکل گئے۔ تو اللہ کے لیے گھر چھوڑنا، دیکھیے رشتہ دار آپ کے اچھے ہو برے ہو، ایون مومن ہو یا کافر ہو، تب بھی آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہ نیچرل انکلینیشن ہے، فطری جھکاؤ ہے انسان کا، وہ چاہتا ہے۔ دیکھیے کسی انسان کو پوچھے جو ابھی یو ایس میں چلا گیا، ہوں گے نا آپ کی رشتہ دار جان پہچان، کینیڈا چلا گیا، XYZ چلا گیا، اس سے کبھی پوچھیے اورنگ آباد میں آ کے واپس رہنا کیسا دل چاہتا ہوتا ہے، اگر مجھے اتنی انکم ہو جائے نا واپس آ کے یہیں بس جاؤں گا، سمجھا، میرے حالات، میری مجبوریاں، بچوں کی تعلیم، فلاں کی شادی، بہنوں کی شادی، بیٹیوں کی شادی، یہ فلاں کے لیے میں وہاں رکا ہوں، موقع ملا تو واپس اپنے وطن آ جاؤں گا۔ تو وطن، گھر بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے گھر چھوڑ دیا، اور گھر چھوڑ کے نکل، اب کس ایج میں نکلے نہیں جانتے، لیکن ارلی ایج زندگی کا بالکل جوان تھے، بہرحال گھر چھوڑنا پڑا اپنے والد کا، چونکہ والد نے قتل کی وارننگ دے دی تھی۔ نکل گئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تم پر رحم کرے، میں تم پر تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہوں گا، اور کرتے رہے جب تک کہ اللہ نے روکا نہیں ان کو۔ قرآن نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو روکا ہے کہ بس مشرک کے لیے دعا نہیں قبول ہوتی، بہرحال تو گھر کو چھوڑنا، اسی طرح والد اور خاندان کو چھوڑنا آپ کی عظیم قربانیوں میں سے قربانی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم لوگ بیوی کے لیے چھوڑ رہے ہیں، جھگڑے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، اختلاف کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، عزت نہیں ملی بول کے بھی چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ شادی میں عزت نہیں، بڑے بھائی کو چلو میں میری بیوی جا رہے گھر چھوڑ کر، تو ہم دنیا کے لیے چھوڑ رہے ہیں، دین کے لیے انہوں نے گھر بھی چھوڑ دیا، والد کا گھر چھوڑ دیا، رکھے گھر سے نکل گئے۔ یہ بڑی، جس کو کہتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، ان کو سمجھ میں آئے گا کہ والد اور خاندان کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک انسان کے لیے۔ تو آپ نے اپنے والد کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا۔ ہم دنیا کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، دین کے لیے نہیں ہو رہا، لیکن آپ نے دین کے خاطر یہ کیا، والد کے وارننگ کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ نے قربانی میں ایک عظیم قربانی دی، اپنا وطن اللہ کے لیے چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا۔ اب چھوڑا کیا، لے جائے گئے اٹھا کر، گرفتار کر لیے گئے، میں یہ نہیں کہوں گا جیل میں ڈالا کہ پتہ نہیں اس زمانے میں کیا سسٹم تھا، لیکن گرفتار تو کیے گئے، اٹھائے گئے، بادشاہ وقت کے پاس موجود کیے گئے، آگ میں ڈالے گئے۔ اس نے سمجھا آگ میں چونکہ بچ گئے، اب اس سے زیادہ بات کو آگے بڑھانے سے حق بات ظاہر ہو جائیں گی، ابراہیم کو جلا وطن کر دو، سٹی سے نکال دو، بستی اور شہر سے باہر کر دو، تو چلو ہم سیف ہو جائیں گے، تو جلا وطن کر دیا، تو وطن سے بے وطن ہو گئے، یاد رکھیے۔ تو وطن کو چھوڑنا پڑا۔ وطن کیا ہوتا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دل میں کیا ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے، یاد رکھیے۔ جو لوگ آزادی کے بعد جن کو موقع ملا لیفٹ اور رائٹ جانے کا، اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے، 75 سال بعد بھی آج بھی ان سے آپ پوچھے تو کہتے ہیں وقت موقع ملا تو پھر اپنے وطن واپس آئیں گے، ہے نا۔ دیکھیے یہ محبت ہوتی ہے۔ 100 سال سے کسی کا خاندان فلاں جگہ جا کے بس گیا کمانے کی وجہ سے، آج بھی آپ سوال کریں گے تو کہیں گے وطن تو وہی ہے بھائی، آنا ہم پسند کریں گے، یہ ہوتی محبت۔ تو وطن چھوڑا،
والد کا گھر چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، یہ دین کے لیے یاد رکھیں عظیم قربانیاں دی. یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیں. تو یہ بھی ملتا ہے ہم کو کہ اللہ کی راہ میں ہم اس سب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے ریڈی رہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اسی طرح یاد رکھیے اللہ کی راہ میں سب سے محبوب چیز اللہ نے جب بھی ڈیمانڈ کی، ابراہیم علیہ السلام سب سے آگے کھڑے تھے اس چیز کو قربان کرنے کے لیے. اب اوپر کی قربانیاں گھر بار وطن وہ تو ہو گیا، لیکن محبوب چیز جو انسان کو ہوتی ہے وہ ہوتی جان اپنی اور بیوی بچے، وہ بھی قربان کر دے. جب اللہ نے ڈیمانڈ کیا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے شادی کرتے ہیں، حاجر علیہ السلام سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسماعیل نام رکھا جاتا ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، اللہ کہتا ہے جاؤ اس کو فلاں جگہ چھوڑ دو، چلے گئے چھوڑنے. کوئی آواز نہیں، کوئی چوچرا نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی یہ نہیں کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں، یہاں بھی ہو سکتا ہے. لے گئے اور لے جا کر چھوڑ دیا. سب سے محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا. رکھیے لے جا کر اپنے بیوی کو اور شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو لے جا کر اس جگہ چھوڑ دیا جہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا. یاد رکھیے تو اپنے بیوی کی قربانی دی، اپنے بچے کی قربانی دی. اور اس سے بڑھ کر کہ ان کی جدائی اللہ نے حکم دیا، جدائی تو پڑ گئی، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا جا کر اس ننھے منھے بچے کو ذبح کر دو. آپ ذبح کرنے کے لیے نکلے، بچے کو لٹا دیا اور چہرے کے بل نہیں لٹایا کیونکہ اس میں نظریں مل جاتی تو انسان کے دل میں محبت آ جاتی ہے. گردن کے بل لٹایا، مطلب پیشانی کو نیچے رکھا، اور اب چھری پھیر چکے تھے. آواز آئی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اللہ کو قربانی انسان کی نہیں چاہیے تھی، اللہ وہ جذبہ دیکھنا چاہ رہا تھا. تو ابراہیم نے وہ جذبے کو بھی پورا کر دیا کہ جہاں بیوی بچوں کی الگ کرنے کی قربانی دی، وہیں اس قربانی کے لیے بھی ریڈی ہو گئے کہ اگر ذبح کرنے کا فزیکل سینس میں اللہ حکم دے کہ ذبح کر دو تو میں وہ بھی کر دوں گا اللہ کے لیے. تو ہر چیز قربان کر دی. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہی سکھاتی ہے. آج ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور کو ذبح تو کر رہے ہیں لیکن قربانی کا جذبہ ابھی بھی نہیں جاگا ہے. جانور کو تو ذبح کر رہے ہیں لیکن قربانی کا جذبہ ابھی بھی نہیں جاگا ہے. بازو کے جانور نے میرے جانور کے اس میں چارے منہ ڈالے تو اس پہ جھگڑا چل رہا ہے، اور یہ جانور کو اللہ کی راہ میں پورا قربان کرنے والا ہے، لیکن قربانی کا یاد ہے. قربانی تو دی جا رہی ہے لیکن حال کیا ہے؟ قربانی اللہ کی راہ میں دی جا رہی ہے، چمڑے کو کسی کو دے دیا جا رہا ہے کیونکہ ہم کو اب اس کا استعمال نہیں آتا ہے، گوشت پورا کھا لیا جا رہا ہے. وہ بھی تو جذبہ جاگے کہ پھر غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بے سہاراؤں کو اور ہمارے نان مسلم برادران جو یہ کھاتے ہیں ان تک پہنچاؤں تاکہ وہ اسلام سے قریب آئے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر مسلموں کو قربانی کو دیا جائے، ہاں دیا جا سکتا ہے، ہر اس شخص کو جو کھا سکتا ہے. یہ محبت بڑھانے کا اچھا موقع ہے. کھاتا ہے کھلاؤ، بلاؤ، تحفتاً دو. یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے. تو بہرحال یہ بھی حصہ یاد رکھیے. تو قربانی یاد رکھیے ہم کو سبق دیتی ہے کہ ابراہیم نے جیسے اپنے وقت کی، جان کی، مال کی، وطن کی، بیوی کی، بچوں کی، سب چیز کی قربانی دی، تو میں بھی جانور کے گردن پہ چھری پھیر کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی اس جذبے کے ساتھ اللہ تیری راہ میں قربانی دینے کو آج بھی ریڈی ہوں جیسا ابراہیم جب ریڈی تھے. یہ اس کا پیغام، یہ میسج ہے قربانی کا. اب رسمی قربانی تو باقی ہے، رسمی سمجھتے نا، ایک کسٹم ہے، بس چھری پھیر دینا ہے، بس کیسے کیا بس نہیں معلوم. بات کرتے تھے ہم کو بھی کرنا ہے، جذبہ نہیں جاگا، وہ بات دل میں نہیں آ رہی کہ یہ تو آخر نتیجہ ہے، یہ تو جسو کہیں گے بالکل پیک اور چوٹی ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ اور پوری کہانی ہے جس سے مجھے اور آپ کو نصیحت دینا، اللہ کی راہ میں جان، مال، بیوی، بچے، سب چیز کی قربانی دینا. یہ واقعہ ہے. تو ہم نے ایک رسمی قربانی تو لے کرنا چاہیے، میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ رسمی طور سے کرتے رہیں، یاد تو رہیں گا، لیکن ریئل میسج کو بھی یاد کیجئے نا. صرف جانور کے گردن پہ چھری پھیرنا ہے تو کئی لوگ پھیر رہے ہیں، ایسے کئی مذاہب میں اس کی اجازت ہے، کر رہے ہیں اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے. ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں لیکن اللہ کو خون اور یہ جو جانور کا یہ گوشت وہ نہیں پہنچتا ہے. اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں اعلان کر دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. نہیں پہنچتا اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون. لن ینال اللہ لحومها، ان کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، ان کا خون بھی نہیں پہنچتا، ولکن ینال التقوی منکم. وہ تمہاری جو نیت ہے نا، وہ نیت اللہ کو پہنچتی ہے. تو اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ قربانی کی نیت. گوشت اور خون نہیں پہنچتا. کچھ مذاہب میں معبودوں کو وہ قربانی دیتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ کہ گوشت اور خون بھی معبودوں کو پہنچتا ہے. ہمارے پاس وہ عقیدہ نہیں ہے. یہ تو صرف اللہ کے پاس نیت پہنچتی ہے کہ کس خالص نیت سے قربانی کیا، کیا سیکھا اس سے. تو پھر کیا پہنچا رہے اللہ کو؟ صرف نیت پہنچا رہے. اس میں بھی گڑبڑ کر دیں گے تو کیسا ہوگا؟ میرا بکرا تیرے بکرے سے بڑا دکھے اس کے لیے لے رہے تو پھر یہ نیت کرپٹ ہو جائے. ہاں میرا بڑا جانور زیادہ غریبوں کو فائدہ پہنچائے گا اس لیے میں لے رہا ہوں، بہت اچھی نیت. لیکن ابھی تو کمپٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں نا، مطلب عجیب لیول پر کمپٹیشن چل رہا ہے. جانوروں کو سجایا جا رہا ہے، مہندیاں لگائی جا رہی ہیں، نہلایا جا رہا ہے، تم سے بڑا میرا، میرے سے بڑا تمہارا، کاسٹ کے اوپر وہ کیا جا رہا ہے. وہ 1 لاکھ کا اتنا سلا لیا اس نے، کس کو گوشت ملے گا؟ ایک پیکٹ میں آ جاتا کٹنے کے بعد. فائدہ کتنے لوگوں کا 1 لاکھ میں، وہ نہیں دیکھا جا رہا ہے. اصل کمپٹیشن ہے روپے اور پیسے کا. تمہارا بادام کھاتا ہے، میرا گھاس کھاتا ہے، تو اس پہ چل رہا ہے معاملہ. یہ سب چل رہا ہے. تو جو چیز پہنچتی ہے نیت، اس پہ بھی یہ حال. کیسے پہنچیں گے وہ؟ پھر کیا پہنچا رہے اللہ کو؟ نہ چمڑا پہنچ رہا ہے، نہ گوشت پہنچا ہے، نہ خون پہنچ رہا ہے. جو پہنچانا نیت ہے اس میں بھی اگر یہ فساد آ جائے تو کیا فائدہ؟
लाख रुपए के तंदुरुस्त अच्छे जानवर ले, काटे और लोगों में तकसीम करे, इसका अजर सवाब है। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए लाख रुपए का एक ला लिया, जो बादाम खाता है उसके गोश्त में कोई फर्क नहीं आता है, बादाम खाओ या कुछ खाओ। अल्लाह ने जानवरों को जो बनाया बस एक फितरत है उनकी, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन ये सब कंपटीशन चल रहा है कुर्बानी के नाम पर, हद से तजावुज किया जा रहा है कुर्बानी के नाम पर, और कुर्बानी देने से पहले अपनी कुर्बानियां दी जा रही है। कुछ इलाकों के अंदर ये हाल कर दिया गया, इतना शो ऑफ का मामला चलता है कि करोड़ों की जानवर लेते हैं, करोड़ों की मंडियां लगती है, बाजार लगते हैं, कंपटीशन होते हैं, रेड कारपेट पे जानवर घुमाए जा रहे हैं, पता नहीं दूसरे मुल्क से ये मुल्क लाए जा रहे हैं, नमाज एक पता नहीं फर्ज, लेकिन जानवर की कुर्बानी के लिए करोड़ों रुपए, हत्ता कि 5-5, 6-6, 10-10 करोड़ के जानवर लिए जा रहे हैं। आपको नहीं पता तो इंटरनेट का दौर है, खोल के देख लीजिए, 5 करोड़ का फलां, 10 करोड़ का फलां, तो आपको सब मिल जाएगा। तो ये कंपटीशन नहीं था। 10 करोड़ 5 करोड़ में तो कितने मुख्तलिफ जानवर आ जाते थे, सबको कुर्बान करके ज्यादा ज्यादा लोगों को पहुंचाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस्तिताअत के एतबार से मुख्तलिफ मौकों पर ज्यादा और कम कुर्बानियां की। एक मरतबा आपने 100 ऊंट अल्लाह के नाम में ज़ुबा किए, जिसमें से कुछ अपने हाथ से ज़ुबा किए, बाकी अली से कहा कि अली तुम इनको जो है कुर्बानी करो, नहर करो, ऊंट को जिस तरह से ज़ुबा किया जाता है तुम करो। तो क्या गोया उस साल आपने कितने हिस्से दिए? 1000 हिस्से दिए। एक ऊंट में कुर्बानी में 10 हिस्से होते हैं और हज के अंदर 7 हिस्से होते हैं, तो उस 10 के हिसाब से 100 ऊंट मतलब 1000 हिस्से दिए। एक मरतबा आपने अपने और अपने खानदान की तरफ से एक बैल ज़ुबा किया, मतलब 7 हिस्से दिए एक मरतबा। और आखिरी कुर्बानी जो आपने की उसमें आपने अपने और अपने खानदान की तरफ से एक चित का बड़ा बकरा ज़ुबा किया। तो सारे हमको बता दिए गए, कम से कम और ज्यादा ज्यादा सब आ गया हमारे पास। तो अल्लाह ने दिया तो मल्टीपल एनिमल्स, लेकिन नहीं ये शो ऑफ वाला एनिमल रहता है जो पता नहीं कितने करोड़ का आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने जब डिमांड किया अपनी सबसे कुर्बान चीज ये अल्लाह की राह में लगा दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजमाइशों से गुजरे अल्लाह के वास्ते। हम बाकी सब चीजों को तैयार है, टेस्ट और आजमाइश को तैयार नहीं, लेकिन बगैर आजमाइश के कामयाबी नहीं है, बगैर टेस्ट के रिजल्ट नहीं है। ये अल्लाह की फितरत रही है कि लोगों को और कौमों को उसने आजमाया जब उन्होंने ईमान की बात और दावा किया। आजमाया जान से, माल से, तिजारत की कमी से, खेती बाड़ी की कमी से, औलाद की कमी से, सब चीजों से आजमाया याद रखिए। और जब वो टेस्ट से गुजरे तो वो कामयाब होंगे दुनिया में, वो कामयाब होंगे आखिरत में। तो आजमाया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश फिजिकल भी रही, खुद पर भी, और दूसरे जहनी तौर से भी आपने आजमाइशों से गुजरे। सबसे पहले तो एक उम्र गुजर चुकी थी, अल्लाह ने हुक्म दिया खतना का, इससे पहले खतना नहीं की जाती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस उम्र में अपने हाथ से अपनी खतना की। मुश्किल होता है इंसान के, अल्लाह का हुक्म था। लेकिन तो देखिए टेस्ट, फिजिकल टेस्ट होगा, खुद का टेस्ट। इसके बाद याद रखिए हिजरत की अल्लाह की राह में, कैसी आजमाइश। घर बार छोड़ा वो तो होगा, लेकिन अब टेस्ट, ट्रैवल करना है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क। आप मिस्र तक गए, ये बात तो साबित है हदीस से। आप जो है शाम के अंदर रहे, ये बात भी हदीस और उससे साबित है। याद रखिए शाम में आप तारीख एतबार साबित, आप शाम में रहे। फलस्तीन वाला जो इलाका है, फलस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, ठीक है, ये जो इलाका याद रखिए, इसको पहले शाम, 4-5 कंट्री पहले एक ही मुल्क था, उसको बोलते थे शाम। तो आप सीरिया, शाम गए, याद रखिए वो सफर किया। आप रहने वाले कहाँ के थे? इराक के थे, बाबिल, तो वहां से निकल के वहां तक, मतलब कई मुमालिक का सफर अल्लाह के लिए हिजरत। 5 बार तो आप सिर्फ जो हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का छोड़ के गए, उसके बाद वहां मुलाकात के लिए, उसके अलावा कितनी बार नहीं मालूम। तो अल्लाह के राह में हिजरत करना। और हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पहले इंसान थे जिन्होंने अल्लाह के राह में हिजरत की, इब्राहिम और लूत अलैहिस्सलाम। फर्स्ट लोग थे जिन्होंने हिजरत की। उसके बाद दूसरी हिजरत उन लोगों ने की जो हबशा गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर। और सेकंड ह्यूमैनिटी की हिजरत याद रखिए, फर्स्ट ये, सेकंड। इससे पहले कभी इंसानियत को दीन की वजह से अपना इलाका या वतन छोड़ना नहीं पड़ा था, ये फर्स्ट टाइम था। सेकंड टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ। तो आपने क्या क्या किया? खुद खतना की, अल्लाह की राह में हिजरत की, याद रखिए, रिश्तों को छोड़ दिया, गिरफ्तारी आपकी हुई, क्या क्या नहीं, आग में आप डाले गए, जला वतन किए गए, याद रखिए। लेकिन हर काम अल्लाह की मोहब्बत में कर गुजरे। आग में डाला जाना कोई आम आजमाइश है? आप सोचिए, कोई आम टेस्ट है? आपके सामने आग और कहा जाए ईमान अगर नहीं छोड़ते हो या बादशाही वक्त को रब नहीं मानते हो तो आग में, या फिर माबूदों के खिलाफ बात करना नहीं, आग में डाल दी जाओगे, तो इंसान की हालत क्या हो जाएगी? आप हंसी खुशी आग में चले गए, अल्लाह ताला ने आपको आग से बचा लिया। लेकिन आप साइकोलॉजिकली एक आदमी की जहनियत के बारे में सोचिए कि उस पर क्या असर पड़ता है जब वो उससे अदालत होती है। अंबिया अलैहिस्सलाम इंसान ही होते हैं, रोबोट्स नहीं होते हैं कि उन पर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब 2 बेटियों को तलाक दे दिया अबू लहब ने, उसके बेटों से निकाह हुआ था, विदाईगी नहीं हुई थी। जैसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ईमान का, उसने दोनों को तलाक दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहनी तकलीफ हुई। आपका पड़ोसी अबू लहब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कचरा डालता था रोज, सिर्फ तकलीफ देने के लिए। सोचो आपका पड़ोसी रोज कचरा डाला आपके, रोज कितनी तकलीफ होती, जहनी, है ना? जहनी तकलीफ अंबियाओं को भी होती है, परेशान वो भी होता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सोचिए अब आग में डाले जा रहे हैं, वो रात कैसी गुजरी होंगी, आपके सामने खड़े वक्त कैसा होगा, वो नहीं जानते कि तकदीर में क्या लिखा है। अल्लाह हो सकता है ऐसे जरिए मौत दे दे, उनको नहीं पता है कि अभी मौजूदा होने वाला है। टेस्ट तो आजमाइश, हिजरत की आजमाइश, छोड़ने की आजमाइश, गिरफ्तार होने की आजमाइश, आग में जाने की आजमाइश,
کتنی آزمائشوں سے گزرا تھا کہ وطن کو چھوڑنے کی آزمائش، بیوی بچوں کو چھوڑنے کی آزمائش، کیونکہ میں الگ لے چکا ہوں اس لیے اب رکھ نہیں رہا ہوں، وہ قربانی میں ہم نے لے لیا. تو یہ ساری آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام جو گزرے، یاد رکھیے. تو ابراہیم جیسے بنو ان تمام چیزوں کی قربانی کے لیے تیار رہو، یاد رکھو. اور قربانی کا معاملہ ہی ایسا، یاد رکھیے، قربانی کا معاملہ ہی ایسا ہے. اس کی مثال کسی دینے والے نے کہی تھی، بہت رف مثال ہے، لیکن مثال دینے والے نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ جو کٹتے ہیں، قربانی کی بات ہو رہی، وہ بڑھتے ہیں. تو قربانی دینے کے لیے جو قومیں ریڈی ہیں وہ دنیا میں پھلتی پھولتی آگے بڑھتی ہوئی، یاد رکھیں. جو قربانیاں دینے کے لیے ریڈی نہیں ہے وہ قومیں پیچھے ہو جاتی ہے، یاد رکھیں. وہ باقی بھی نہیں رہتی، ختم بھی ہو جاتی ہے. اس کی مثالیں میں نام لے کر دینا بھی نہیں چاہتا ہوں. وہ جو لوگ قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں، صحابہ کی جماعت سے شروع کیجئے اس معاملے کو، تو دیکھیے دین بھی آگے بڑھا، حکومتیں بھی آگے بڑھی، تمام معاملات بھی آگے بڑھے. جب سے لوگ ڈرنا شروع ہو گئے اپنے آپ کو کہ دنیا میں ہمیشہ جینا ہے، تو ساری چیزوں کا معاملہ جہاں تھا وہیں تھما ہوا ہے آج تک، یاد رکھیں. تو اس چیز کو سمجھنا ہے. تو قربانی بہت بڑا میسج لے کر آتی ہے ہر سال ہمارے لیے. آخری پوائنٹ لیں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بہت محنت کی آپ نے، تکلیفیں برداشت کی. اور ایک محنت، تکلیفیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ نہ بھی کرے تو آ جائے تو بولتا چلو برداشت کر لیں، لیکن محنت بھی کی، نکل کر کام کی. کیا کیا محنت نہیں کی، اندازہ لگائی. دعوت دینے کے لیے کس محنت کی ضرورت نہیں ہے، ہجرت کرنے کے لیے کتنا اپنے آپ کو تیار کرنے کی انسان کو ضرورت ہے، یاد رکھے. لیکن ان تمام چیزوں کو جو آلریڈی میں لے چکا ہوں نہیں رکھتے ہوئے آپ نے بڑی محنت کی، آپ نے سفر کی اللہ کے راہ میں. مصر گئے تو ابھی کوئی آپ کو مصر میں یہاں سے وطن سے نکال کر مصر نہیں بھیجا گیا تھا، وطن سے نکال دیا گیا تھا، بابل سے نکل گئے تھے. اس کے بعد آپ دنیا میں کہیں بھی جا سکتے، آپ نے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے آپ مصر پہنچے، آپ شام گئے، آپ نے مختلف سفر کیے. اس کے علاوہ یاد رکھے کعبے کی تعمیر، مطلب آپ فزیکلی محنت کرنے والے انسان تھے. کعبے کی تعمیر کے تعلق سے آپ آئے، اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے دونوں نے کعبے کی تعمیر کی، اور تعمیر کرتے وقت یہ دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قرآن کی یہ دعا ہے، یہ ان دونوں کی دعا ہے کہ اللہ ہم سے قبول کرے اس عمل کو. اس سے پتہ چلتا ہے جب بھی کوئی نیکی کرو تو دعائیں کرو اس کے ساتھ، اللہ قبول کر اس نیکی کو. کوئی شور نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو وہ قبول ہی ہو گئی. کیا ابراہیم علیہ السلام شور نہیں تھے؟ دعائیں مانگ رہے پھر بھی، چونکہ پتہ نہیں نیت میں کہاں کھوٹ رہ جائے، کہاں گڑبڑ ہو جائے. رب العزت کون سی بات پسند نہ آئے تو ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. تو نیکی کے وقت دعا کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے، ہم نے بھی کرنا چاہیے ہر نیکی کے وقت. تو لہٰذا سفر کیا، کعبے کی تعمیر کی، اور بہت کچھ کیا. یاد رکھیں انتھک محنت آخر وقت تک ابراہیم علیہ السلام نے کی. تو یہ چند نکات یاد رکھیں جو میں نے مناسب سمجھے تھے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے رکھوں. اس میں بڑوں کے لیے نمونہ ہے، بچوں کے لیے عبرت اور سبق ہے، مردوں کے لیے اس کے اندر نمونہ ہے، خواتین کے لیے اس کے اندر عبرت اور سبق ہے، سب کے لیے. اگر چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا خانوادہ خاندان بھی قربانیاں دینے کے لیے ریڈی تھا ہر وقت. جب ڈیمانڈ انہوں نے کیا انہوں نے قربانی دی، جس چیز کی کیا دے دی. تو عورت بھی، مرد بھی تیار تھے، عورتیں بھی تیار تھی، بچے بھی تیار تھے، بوڑھے بھی تیار تھے، ہر عمر کے لوگ تیار تھے اللہ کے راہ میں قربانی دینے کے لیے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے اس عید الاضحیٰ کا یہ سبق لے کے چلے کہ دین پر اگر چلنا ہے تو دین قربانی ڈیمانڈ کرتا ہے. قربانی اگر دوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت قدردان ہے. قربانیوں کا بدلہ اس دنیا میں بھی دیا جائے گا، اور آخرت میں تو بس انہی لوگوں کے لیے بدلہ ہے جو دنیا میں اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا کر گئے. یاد رکھیں. تو لہٰذا اس میسج اور اس پیغام کو یاد رکھیں. جانور کی گردن پہ چھری بھی پھیرے، لیکن اس میسج اور اس پیغام اور اس انٹینشن اور نیت کے ساتھ کہ اللہ ویسی قربانی دینے کے لیے میں بھی تیار ہوں جیسا تیرے خلیل تیرے دوست ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام واقعات سے جو قرآن میں اللہ تو نے بیان کیے ان تمام سے ہم کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.